ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. آج کا پروگرام کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ سے متعلق ہے. آج کے پروگرام میں ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کے متعلق گفتگو کریں گے جو کہ یونٹ نمبر 2 سے بلانگ کرتا ہے, اور آج کا پروگرام یونٹ نمبر 2 سے پارٹ 3 ہے بیسیکلی. اور اس پروگرام میں ہم پہلے ظاہر ہے ہمارا فوکس تو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اس سے پہلے جو ڈسکشن کی ہے یونٹ نمبر 2 سے وہ بلوم ٹیکسانومی سے ریلیٹڈ تھی اور سولو ٹیکسانومی سے ریلیٹڈ تھی. تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بھی ان کے ساتھ لنک کرتا ہے, تو آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ ان تینوں چیزوں کو لنک کر پائیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ڈاکٹر جہاں شمس ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پروگرام میں میں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ درس و تدریس کے ساتھ کافی سالوں سے وابستہ ہیں اور 3 یونیورسٹیوں سے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اسیسمنٹ کی ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کے اوپر جانے سے پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ذرا یہ بتائیں کہ کلاس روم اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں. کلاس روم اسیسمنٹ نا بیسیکلی ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے, فارمیٹیو ایویلیویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ ٹیچرز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اسٹوڈنٹس نے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ کس حد تک اچیو کیے ہیں. اب آگے یہ کہ اس کے چونکہ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے تو کچھ سٹیپس انوالو ہیں. جیسے سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ ٹیسٹ کا پرپس کیا ہوگا, پھر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کی پریپریشن ہے, اس کے بعد یہ سلیکٹ کرنا کہ اسیسمنٹ ٹاسک کون سے ہوں گے ڈٹرمن کیا جاتا ہے, پھر ریلیونٹ جو ٹاسک ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ کو اسمبل کیا جاتا ہے, اپریزل آف دا ٹیسٹ ہے, ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اپریزل آتا ہے, اور پھر ریزلٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ 2 بولے ہیں, ایک سلیکشن اور ایک پریپریشن, ان میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ جب ہم سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر سلیکشن کے فیز پہ ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کے لیے ٹاسک کون سے استعمال کرنے ہیں. فار ایگزامپل ایسے ٹائپ ہوگا, یا یہ شارٹ آنسر کویسچن ہوں گے, یا میچنگ آئٹمس ہوں گی. اور جب پریپریشن کی بات ہے تو دین فائنلی یو ہیو ٹو پریپیئر فار دا task, like if you have decided to use the matching type test, then at this stage you will make the assessment task of matching test items. اچھا آپ نے یہ جو بھی سٹیپس بتائے ہیں کلاس روم اسیسمنٹ کے, اس میں آپ نے اسمبلنگ کا ورڈ بھی یوز کیا ہے, تو یہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا بتا دیں کہ کلاس روم اسیسمنٹ کے سٹیپس میں اسمبلنگ سے کیا مراد ہے. اسمبلنگ جو ہے وہ بڑا اہم ٹاسک ہے جو یوزلی اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اگنور کر دیا جاتا ہے. اسمبلنگ میں چند چیزیں جو آتی ہیں, جیسے آپ نے اب اس سٹیج پہ ٹیسٹ آئٹمس کو ریکارڈ کرنا ہے, دین آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے ان ٹرمز آف ٹاپک, کہ ایک ٹاپک کے آئٹمس جو ہیں وہ آپ ان کو اکٹھا کر دیں. اس کے علاوہ اس میں یہ چیز کی جاتی ہے کہ آپ ڈیفیکلٹی لیول کے اکارڈنگلی بھی آئٹمس کو ارینج کرتے ہیں. جیسے کوشش کی جاتی ہے کہ ایزی آئٹمس سے سٹارٹ لیا جائے اور پھر گریجولی آپ ڈیفیکلٹ آئٹمس کی طرف جائیں. تو اسمبلنگ جو ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں یہ بتائیں اسٹوڈنٹس کو ہمارے کہ یہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن جو ہے اس کو آپ ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گائیڈ کی طرح ہوتا ہے, ایک میپ کی طرح ہوتا ہے, ٹیسٹ میپ, جو کہ ٹیچر کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس چیز کو اسیس کرنا ہے, کون سی آئٹم استعمال کرنی ہے, ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. اور اس کو بلو پرنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو 2 وے چارٹ بھی بولا جاتا ہے. 2 وے چارٹ ان دا سینس کہ ایک سائڈ پہ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آئٹمس جو ہیں وہ کون سی ہوں گی, ان کی تعداد کون سی ہوگی, ٹاپک کون سے کور ہوں گے, اور ایک سائڈ پہ یہ آپ کو آبجیکٹیوز بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک 2 وے چارٹ ہے جو آپ کو ان چیزوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن بنا کے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹیسٹ جو ہے وہ تیار ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن 2 وے ہے. ایک سائڈ پہ آپ نے بتایا کہ یونٹس آ سکتے ہیں, ٹاپکس آ سکتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے آبجیکٹیو یا لرننگ آؤٹ کمز, جن کو ہم بلوم ٹیکسانومی پہ نالج, کمپریہنشن, ایپلیکیشن, انالیسس اور سنتھسس کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور ایویلیویشن کے نام سے. تو اب یہ اتنا اہم کیوں ہے بنانا ہے؟ اس کو اگر نہ بھی بنائیں اور ٹیسٹ بنا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیں یہ اس طرح سے اہم ہے. ایک تو یہ ٹیچر کو یہ ڈٹرمن ٹیچر کر پاتا ہے کہ اس نے جو چیزیں کور کرنی تھیں, جو چیزیں آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں, اور یہ ان آبجیکٹیوز کو ٹیچر نے ٹارگٹ کیا ہے یا نہیں. ایک تو ٹیچر کو یہ ہیلپ کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے. دوسرا وہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ کا ہمیشہ کوئی پرپز ہوتا ہے, اس کی بیسس پہ آپ نے کچھ ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. یہ ڈیسیژن بہت اگر شارٹ ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیسیژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ آرگنائز کر کے ایک پیراگراف کو, ایک آئیڈیا کو اس میں بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس طرح ٹیچر کو ایک تو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے, اس میں آپ ڈفرینٹ چیزوں کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی کتنی آئٹمس بنائی تھیں, اور اس آئٹم کو اگر اسٹوڈنٹ کریکٹ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ میں نے آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کر لیا. اس کے علاوہ یہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی آپ کو اچیو کرنے میں مدد کرتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اس کے مقاصد میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک اور سسٹمیٹک طریقہ پرووائڈ کر دیتا ہے. یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ہر چیز کو جو کہ امپورٹنٹ ہے, جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک لفظ بولا کنٹینٹ ویلیڈیٹی. ویسے تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ یونٹس میں پڑھیں گے کہ ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے اور اس کی ٹائپس ہیں. تو یہ جیسے آپ نے ابھی بولا کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کنٹینٹ ویلیڈیٹی بھی انشور کرتا ہے, تو یہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کیا ہے, یہ ذرا اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں. کنٹینٹ ویلیڈیٹی یہ ہے کہ کنٹینٹ کی ریپریزنٹیشن آ جاتی ہے. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن آپ کو ریپریزنٹیشن دے دیتا ہے, تو یہ چیز انشور ہو جاتی ہے کہ جو چیز آپ نے ڈیلیور کی ہے, جو آپ نے پڑھائی ہے, وہ ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ تھی اور آپ نے اسی کی اسیسمنٹ کی ہے یا نہیں کی. تو وہ آپ جب یونٹس کے نام لکھیں گے, اس کے اندر آئٹمز لکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی کنٹینٹ ریپریزنٹیشن آ جائے گی. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوبارہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن پہ آتے ہیں. اس کے کتنے پارٹس ہیں اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آبجیکٹیوز اس میں ڈیفائن کیے جاتے ہیں, لیول آف آبجیکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نمبر آف آئٹمس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, ٹاپکس جو کور کرنے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور پرسنٹیج اور نمبر آف آئٹمس جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. بیسیکلی 4 سے 5 آپ نے اس کے وہ پارٹس بتائے ہیں. اچھا, تو ان کو کوئی پروسیجر ہے, کوئی سٹیپس ہیں؟ اگر ہم نے ایک ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنانا ہو تو کون کون سے سٹیپس ہیں جو اگر ہم فالو کریں تو ہم ایک اچھا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنا لیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ٹاپکس کون سے کور کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں آئٹمس جو ہیں وہ کتنی آئیں گی. پھر اس کے بعد آپ نے پرسنٹیج کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پرسنٹیج ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کس ٹاپک کو کتنی پرسنٹیج دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے اس پرسنٹیج کے ساتھ یہ انالیسس کرنا ہے کہ اب مطلب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹوٹل آئٹمس کتنی ہوں گی اس اسپیسیفک ٹاپک کے لیے. تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پرسنٹیج کو جتنی آپ نے ٹیسٹ میں آئٹمس رکھنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس ایک ویلیو آ جائے گی, وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اتنی آئٹمس جو ہے نا وہ اس ٹاپک کے لیے اسپیسیفائی کر لیں. اس کے بعد پھر یہ بھی ایک آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آپ نے کس آبجیکٹیو کو کتنا ویٹیج دینا ہے. تو اس کا ایک تو اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر نے اس کو کتنے گھنٹے پڑھایا ہے, کتنے دن اس ٹاپک پہ لگائے ہیں, یہ ایک چیز بھی کنسیڈر کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کی اس پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ٹیچر اس کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے. تو وہ امپورٹنس ظاہر ہے بیس لیس نہیں ہوتی. اچھا, یہ بڑا کریٹیکل کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنی آئٹمز ہوں ٹیسٹ کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایک کویشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو ٹاپ آپ کے جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ جو آئٹمز ہیں یا ٹیسٹ کے اندر جو آئٹمز ہیں وہ نالج کی کتنی ہو, کمپریہنشن کی کتنی ہو, ایپلیکیشن کی کتنی ہو, یا صرف ایپلیکیشن تک ہی رہنا ہے, یا انالیسس کے کتنے آئٹمز ایڈ کرنے ہیں, سینتھسس کے کتنے کرنے ہیں, ایویلیویشن کے کتنے آئٹم ایڈ کرنے ہیں. تو نمبر آف آئٹمس جو ایڈ کرنے ہیں ٹیسٹ کے اندر اکارڈنگ ٹو بلوم ٹیکسانومی اور اکارڈنگ ٹو کانٹینٹ, یہ 3 میں نے سوال کر دی ہیں بیسیکلی آپ سے. نمبر 1 کویشچن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں
کہ ٹوٹل آئٹمس ان اے ٹیسٹ کتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا بلوم ٹیکسانومی کے حوالے سے کتنے نمبر آف آئٹمس شامل کرنے چاہیے, اور اسی طرح کنٹینٹ کے حوالے سے بھی کتنے آئٹمس شامل ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کلاس کے کس گریڈ کے اسٹوڈنٹ کا آپ نے ٹیسٹ بنانا ہے. اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے. آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, آپ نے آدھے گھنٹے میں ٹیسٹ لینا ہے, یا 3 آورس کا آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا ایج لیول بھی میٹر کرتا ہے کہ کس ایج کے بچے جو ہیں وہ کانسنٹریشن سپین ان کا کتنا ہے اور وہ کتنا کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی اسپیسیفک چیز کے لیے جیسے ایم سی کیوز ہیں اس کے لیے کتنی زیادہ آئٹمز جو ہیں وہ بچے کا سپین کتنا ہوگا, اٹینشن سپین کہ وہ کتنا کر سکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کہ اب ٹیسٹ کتنا لمبا ہو, ٹیسٹ میں آئٹمز کتنی ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ آبجیکٹیوز کے حوالے سے کتنے آبجیکٹیوز, تو یہ تو کریکولر میں انہوں نے ڈویژن دی ہوتی ہے کہ کس آبجیکٹیو کو کتنا ویٹیج دینا ہے آپ نے. تو اس کے لیے آپ نا کریکولم میں جو بکس ہے جو انہوں نے یعنی جو کانٹینٹ ویٹیج کریکولم کے اندر دی ہوئی ہے اسی کو فالو کریں. وہ جتنی ویٹیج ادھر دی ہوئی ہے, فرض کر لیں اگر 20% جو ہے نا وہ الجبرا کا ہے اور 30% جیومیٹری کا ہے, تو ہمیں ٹیسٹ میں بھی آپ نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے, یعنی اسی پرسنٹیج کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ٹیکسٹ بک میں ہوتی ہیں یہ ایکسپرٹس, اسیسمنٹ ایکسپرٹس اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ورک کیا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اتنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ایک خاص لیول کے بعد بچے کو ایک خاص سکلز آ جانی چاہیے, تو وہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس سٹیج تک بچہ جو ہے وہ اب گرامیٹیکل مسٹیک نہ کرے, وہ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو کہ گرامر کی مسٹیک نہ ہو. اب اس سٹیج پہ بچہ جو ہے وہ خود سے کوئی ٹاپک دینے کے بعد وہ لکھ پائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کریکولر کی بک میں ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکولم جو ہمیں دیا جاتا ہے کسی بھی لیول پہ کسی خاص سبجیکٹ میں, اسی کے اندر سے کنٹینٹ کی جو ویٹیج ہے اس کے مطابق کنٹینٹ کے آئٹمس شامل کر لیے جائیں, اور جو لرننگ آؤٹ کمز ہمیں کریکولم کے اندر دی ہوتی ہیں بلوم ٹیکسانومی کے حوالے سے, ان کی جو ویٹیج ہوتی ہے اس کو ہم ٹیسٹ میں ان کی آئٹمس کی ویٹیج رکھ لیں کہ نالج کی جتنی لرننگ آؤٹ کمز دی ہوئی ہیں اتنی نالج کی آئٹمس رکھ لیں پرسنٹیج وائز, اور اسی طرح کمپریہنشن کی اور اپلیکیشن کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تیسرا یہ ہے کہ آپ بورڈ کے پیٹرنز کو دیکھیں. اوکے, کہ آپ بورڈ جو ہے وہ یوزلی کون سے پیٹرن استعمال کر رہا ہے اور کس چیز کی آئٹم جو ہے وہ کتنی دیتا ہے. اور اٹس ویری بیٹر کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بورڈ پیٹرن سے ہی کلاس روم اسیسمنٹ کریں, تاکہ اسٹوڈنٹ جب یہ بورڈ کے اسیسمنٹ کے لیے جائیں, یونیورسٹی اسیسمنٹ کے لیے جائیں, تو ان کو ایکسپوئر ہو اس پیٹرن کا. آپ کی بات سے مجھے ایک آیا کہ بورڈ کو دیکھ کے ہم ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ بورڈ کیا پریکٹسز کر رہا ہے, تو وہاں سے بھی ہم ٹائم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ٹپس ہمیں دیں کہ اگر کوئی ایگزامپل آپ کوئی شیئر کر دیں تو زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ایک ٹیبل آف اسپیسیفکیشن اگر کوئی ڈسکس کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ زیادہ ڈیٹیلڈ نہ بنائیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو, جسٹ کی پوائنٹس لکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ زیادہ آپ اس میں پوائنٹس لکھیں گے تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نا اس کو اسپیسیفک کریں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو, ان دا سینس کہ آپ جو ٹاپکس ہیں ان کو اسپیسیفک کریں. بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. اخلاقیات کے ٹاپک میں جیسے اگر آپ کہیں کہ جھوٹ کی ایک آئٹم ہوگی, اس کی ایک آئٹم ہوگی, تو آپ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہ کریں گے, مطلب میک اٹ سمپل. اس کے علاوہ جو چیز اور کنسیڈر کرنی ہے وہ یہ بھی کرنی ہے کہ آپ نے ٹیکسانومی کون سی استعمال کرنی ہے جو آپ سے سوٹ کرتی ہے. جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلوم ٹیکسانومی ہے, سولو ٹیکسانومی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے نالج جو ہے وہ اس آپ کے اسٹوڈنٹ کا لیول جو ہے وہ اپلیکیشن سے آگے انالیسس, سنتھسائزس اور ان سب تک جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر تو وہ اسٹوڈنٹ اس اسٹیج کے ہیں جیسے 5 کلاس ہے یا 6 ہے, 7 ہے,
آپ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس کی طرف نہیں جانا آپ نے، تو پھر آپ اس کو دیکھیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے وربز آپ کو مل جاتے ہیں، ٹیکسونومیز میں دیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز کنسیڈر کرتی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے چیزوں میں فوکس رہنا ہے۔ جب آئٹمس تیار کرنی ہے، آئٹمس بنانی ہیں، تب بھی آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے آبجیکٹیوز پہ، اپنے آبجیکٹیو سے آپ نے ڈیویٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہ پھر آپ کی ویلیڈیٹی خراب ہو جاتی ہے آپ چیزوں میں جب ڈیویٹ کرتے ہیں۔ اور ایگزامپل ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کی جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے، پروسیجرل نالج ہے، پرابلم سالونگ ہے، یہ ہمارے پاس بلوم ٹیکسونومی ہے۔ چونکہ یہ میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہے تو یہ اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، کوگنیٹو ڈومینز اس کی اس طرح لکھی جاتی ہے۔ ہاں، اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے 2 وے چارٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ کنٹینٹ سٹینڈز ہیں جیسے جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، اور ایک سائڈ پہ ٹیکسونومی ہے، نمبر آف آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے آپ ٹاپکس دے سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کے 4 آئٹمز ہوں گے۔ چونکہ یہ میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہے تو یہ اس میں اسپیسیفیکیشن اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اب جیومیٹری کی 4 آئٹمز ہوں گی، الجبرا کی 6 آئٹمز ہوں گی۔ نیچے آگے ویٹیج ہے کہ ٹیسٹ میں ان کا ویٹیج 12.5 ہوگا، 18.7 ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ ان کو ٹوٹل کر کے لکھا جاتا ہے کہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی ٹوٹل 10 آئٹمز ہوں گی اور ٹیسٹ میں ان کا ویٹیج اتنا ہوگا۔ اسی طرح پروسیجرل نالج کی آئٹمز ٹوٹل جو ہے وہ 13 ہوں گی اور ٹیسٹ میں ان کا ویٹیج جو ہے 40% ہوگا۔ پھر پرابلم سالونگ اسی طرح سے آپ اس کو 3 6 ہیں 9 ہیں، ایٹ دی اینڈ ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیومیٹری کی جو آئٹمز ہیں آن دا ہول وہ 11 ہیں، جس میں کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہوگی، پروسیجرل نالج بھی ہوگا اور پرابلم سالونگ بھی ہوگی، اور اس کا ویٹیج جو ہے وہ 34 ہوگا۔ اور الجبرے کا اسی طرح 65 جو ہے اس کا 65.6% ویٹیج ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 32 آئٹمز کا اگر آپ نے ٹیسٹ بنانا ہے میتھ کا تو اس میں جو آپ نے کنٹینٹ کی ویٹیج لینی ہے، جیسے جیومیٹری کی 34.3 ہے اور الجبرا کی 65.6 ہے، تو یہ جو ان میں جو ویٹیج ہے یہ ہم نے کریکولم سے لینی ہے، کریکولم سے، اور اسی طرح اگر ہم نے اس کو جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ، پروسیجرل نالج اور پرابلم سالونگ ہے، تو یہ جو ویٹیج ہے یہ بھی ہمیں لرننگ آؤٹ کم سے ملیں گی جو کہ میتھمیٹکس کی ہیں کریکولم کے اندر۔ صحیح ہے۔ یہ جو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ 8th کلاس کی میتھمیٹکس کی بکس کے لیے نا میں نے یہ تیار کیا تھا۔ صحیح ہے، تو کیونکہ اسٹوڈنٹ کا لیول، ان کی ایج، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اسیسمنٹ میں۔ صحیح ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ نے کافی ساری معلومات دی اسٹوڈنٹس کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا پروگرام کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ سے متعلق تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم نے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو ڈسکس کیا جو کہ یونٹ نمبر 2 سے پروگرام نمبر 3 ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن سے مراد کیا ہے اور اس کے کمپوننٹ کون سے ہیں اور کون سے سٹیپس ہیں جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنا لیں گے، اور ٹپس بھی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے شیئر کی کہ اگر ان ٹپس کو بھی فالو کریں تو ہم اچھا ایک ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔